ہوگی تو کیا ہوا, تھوڑی سی فورن فنڈنگ ہوگی تو کیا ہوا. اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیگر جو کرپشن سکینڈل جو عمران صاحب کی حکومت کے دور میں ہمارے سامنے آئے ہیں, جو ان کے ذاتی حیثیت میں بھی اور ان کے دوستوں کی حیثیت میں بھی جو ہمارے سامنے آئے ہیں, تو کیوں اتنے کھلے عام ان نے چوری کی, اس طرح انہوں نے اس چیز کے احساس کے بغیر چوری کی کہ کوئی پکڑ لے گا, کوئی دیکھ لے گا تو میرے شاید سر جھک جائے, شاید میرے لیے بے شرمی کا یا شرم کا باعث بنے. اس لیے نہیں سوچی کیونکہ ادھر بھی ان کا یہی رویہ تھا کہ جس طرح ہم نے یہاں پہ کہا کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی تو کیا ہوتا ہے, اسی طرح ان کا یہ بھی خیال ہے کہ تھوڑی سی میں نے توشہ خانہ سے چوری کر لی تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی مالم جبہ میں چوری ہوگی تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی BRT میں چوری ہوگی تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی دوائیاں چوری ہو گئیں تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی LNG چوری کر لی تو ملٹری اسلامی پروجیکٹ کے نام پہ کیا ہو گیا, تھوڑی سی چینی یا تھوڑا سا گندم چوری کر لیا تو کیا ہو گیا. تو یہی عمران خان صاحب کا بھی تھوڑی سی چوری کر لی تو کیا ہو گیا. اور اسی طرح جس طرح فورن فنڈنگ میں بھاگے, الیکشن کمیشن سے بھاگنے کی کوشش کی, اسی طرح BRT کے کیس ایک اعلیٰ مثال ہے کہ وہ 2 دفعہ سپریم کورٹ میں آ کے انہوں نے اسٹے لیا. اچھا, اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل فورم سے, الیکشن کمیشن سے ایک جماعت کو, ایک پاکستان کی سیاسی جماعت کو فورن ایڈڈ پارٹی کہا گیا. یہ بھی تمغہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کو ملا ہے. تو اس سے یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ امپورٹڈ اصل میں ہے کون؟ کیا امپورٹڈ وہ جماعت نہیں ہے جو تقریباً 351 فورن کمپنیوں سے, بیرونی کمپنیوں سے فورن فنڈنگ لے, جو 34 فورن نیشنل سے جن میں اسرائیل اور انڈیا کے بھی نیشنل شامل ہیں, جو ان سے فنڈنگ لے, کیا وہ امپورٹڈ حکومت نہیں ہے یا وہ امپورٹڈ حکومت ہے جو لیجیٹیمیٹ الیکشنز جیت کے آتی ہے, جو کوئی فورن فنڈنگ نہیں لیتی؟ تو عمران خان صاحب کو یہ امپورٹڈ حکومت کا ٹیگ جو ہے وہ اب اپنے لیے استعمال کرنا چاہیے. امید ہے اس پہ وہ غور کریں گے. ایک اور بڑی اہم بات اس فیصلے میں یہ آئی, دیگر بیرونی کمپنیوں سے اور نیشنل سے پیسے بٹورے. انہوں نے ایک اور بھی طریقہ استعمال کیا فورن فنڈنگ کا کہ انہوں نے اپنے ذاتی ملازمین کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوائے, ان اکاؤنٹوں کے ذریعے بھی پیسے اپنے پاس بٹورے. اور یہ سارے جو میں حقائق آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, میں الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ہی آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور اگر کوئی ان میں سے یہ کہے کہ یہ فورن فنڈنگ جو ہوئی ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا پیسے کہاں سے آئے, تو یہ بھی جھوٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں بار بار یہ لکھا ہے کہ ان نے نوئنگلی اینڈ ولفلی یہ پیسے لیے. PTI نے, عمران خان نے نوئنگلی اینڈ ولفلی یہ پیسے لیے. مطلب کہ جو فورن فنڈنگ کی مثال یا فورن فنڈنگ کے واقعے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں بیان کیے گئے ہیں, ان سب کیسز کے اندر عمران خان کو اور ان کی جماعت کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ فورن فنڈنگ ہے اور یہ ہم لے رہے ہیں. اور ان کی چوری اور ان کی بدنیتی اس چیز سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی تھی, اس نے جب بھی ان سے معلومات مانگی تو یہ بھاگے. ایک تو ہمیشہ پیشیوں سے ہی بھاگتے رہے اور معلومات بھی نہیں فراہم کی, تو ہر سال درجنوں اکاؤنٹ انہوں نے چھپائے. اور یہ اکاؤنٹ کب سامنے آئے؟ جب اسٹیٹ بینک سے اسکروٹنی کمیٹی نے معلومات مانگی کہ یہ تو کچھ دے نہیں رہے, تو شاید ہمیں اسٹیٹ بینک سے کچھ مل جائے. تو اسٹیٹ بینک سے جب اکاؤنٹ پتہ چلے تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو چند اکاؤنٹ دکھا رہے تھے, باقی زیادہ تر اکاؤنٹس جو تھے وہ یہ چھپا رہے تھے. اور اس میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ابھی بھی جو کیس کی جو نتائج آئے ہیں, جو حقائق آپ کے سامنے آئے ہیں, یہ تو صرف اس معلومات پہ ہیں جو اسٹیٹ بینک فراہم کر سکی ہے الیکشن کمیشن کو. ابھی تو ان کے کوئی باہر بھی کوئی فورن اکاؤنٹس ہیں, ابھی اس کی معلومات کا تو ہمارے سامنے وہ معلومات, وہ انفارمیشن نہیں آئی. اور یقیناً جب وہ معلومات بھی الیکشن کمیشن کے سامنے آ جائے گی تو ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ چوری بھی آپ کے سامنے آئے گی. مگر آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے پھر سے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے کسی نجی ہوٹل میں کوئی تقریب کے بعد یہ باہر نکل رہے تھے, تو ایک صحافی نے ان سے کوئی سوال پوچھا تو انہوں نے کہا ہرگز جواب نہیں دوں گا. اور پھر ان کے عملے نے
اس رپورٹر کو دھکے بھی مارے. کورٹس میں بھی جب کوئی ان سے کوئی پوچھتا ہے تو ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ ہرگز جواب نہیں دوں گا. تو ایک تو چوری اور پھر سینہ زوری, اور یہی رویہ ساری چوریوں کی طرف ہے. ان سے توشہ خانہ کی چوری کا پوچھو تو کہتے ہیں میں ہرگز جواب نہیں دوں گا. ان سے مالم جبہ کی چوری کا پوچھو تو کہتے ہیں میں ہرگز جواب نہیں دوں گا. ان سے بشرا بی بی اور فرا گوگی کی چوری کا پوچھو تو کہتے ہیں میں ہرگز جواب نہیں دوں گا. ان سے درختوں کی چوری کا پوچھو تو کہتے ہیں میں ہرگز جواب نہیں دوں گا. ان سے بی آر ٹی کی چوری کا پوچھو تو کہتے ہیں میں ہرگز جواب نہیں دوں گا. ان سے دوائیوں کی چوری کا پوچھو تو وہ کہتے ہیں میں ہرگز جواب نہیں دوں گا. ان سے آٹا اور چینی کی چوری کا پوچھو تو وہ کہتے ہیں میں ہرگز جواب نہیں دوں گا. تو اس سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ جو جعلی سرٹیفکیٹ ان کو سپریم کورٹ سے پہلے ملا تھا, ایک صاحب وہاں پہ اس ٹائم تھے صادق اور کا, کہ اس میں کتنی صداقت اور امانت ہے وہ سب کے سامنے اب بیان ہو گئی ہے. وہ بھی ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف کو 2017 میں پاناما کے نام پہ کیس شروع کر کے اقامہ پر نکالا گیا کہ کیونکہ آپ اپنے بیٹے کی کمپنی میں ایک ڈائریکٹر ہیں اور وہاں پہ آپ کی شاید کوئی تنخواہ بنتی تھی اور وہ تنخواہ آپ نے نہیں لی, اس لیے ہم آپ کو نکال رہے ہیں. اس بنیاد پر پہلے ان کو بطور پرائم منسٹر نکالا گیا, پھر ان کو جماعت کی صدارت سے نکالا گیا. تو سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اب عمران خان صاحب جو سرٹیفائڈ جھوٹے ابس بن گئے اس فیصلے کے بعد, جنہوں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا, جان بوجھ کر ایفیڈیوٹ جعلی دیے, جان بوجھ کر انفارمیشن غلط دی, جس کو اب اس الیکشن کمیشن کے فیصلے میں جو ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہے جس نے ان کو اب ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ سرٹیفائڈ جھوٹا ہے یہ شخص, تو ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ موازنہ کریں جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا اور ایک بالکل بے بنیاد بات پہ کیا گیا, تو اس کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کریں جہاں پہ ایک پکی آپ کے پاس ڈکلیریشن ہے کانسٹیٹیوشنل فورم سے کہ ایک شخص جو ہے جھوٹ ہے ثبوتوں کے ساتھ, اور صرف ڈکلیریشن نہیں ہے ثبوتوں کے ساتھ جھوٹ ہے کہ ایک شخص نے جان بوجھ کر سالوں سال یہ چوری کی, سالوں سال چوری کی, اور پھر جب اس سے پوچھا گیا تو اس پہ جھوٹ بولا, تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ آئندہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟ کیا اس کو اپنی جماعت کا صدر رہنے کا یا چیئرمین رہنے کا حق ہے؟ اور ایک اور بات آپ نے سنا ہوگا کہ آج کوئی احتجاج کی ان نے کال دی ہوئی تھی پی ٹی آئی نے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ احتجاج اور یہ جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین کے خلاف جو انہوں نے ایک مہم چلائی ہوئی ہے, اس کی اصل میں حقیقت تھی ہی یہ فارن فنڈنگ کیس, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کبھی بھی یہ اس کیس کا اختتام ہو. وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ اس کا فیصلہ آئے. وہ بلکہ کانفیڈنٹ تھے کہ ہم کسی طرح اس معاملے کو چلاتے رہیں گے. 8 سال التوا کا شکار رہا, تو وہ چاہتے تھے کہ چلتا رہے. اور جب ان کو نظر آیا کہ شاید الیکشن کمیشن اس کیس کو اختتام کی طرف لے جائے گا, اور جب ان کو پتا تھا کہ جب یہ اختتام کی طرف جائے گا تو اس کیس کی حقیقت کیا ہے, تو انہوں نے یہ مہم شروع کر دی. مگر ایک اور وجہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے کیوں یہ مہم چلائی ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. وہ یہ ہے کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم چور دروازے سے ملاقات کی درخواست کی چیف الیکشن کمشنر سے, اور جب چیف الیکشن کمشنر نے ان کو جواب دیا کہ چور دروازے سے نہیں سامنے سے آئیں, جس طرح ساری جماعتیں آتی ہیں, جس طرح ساری جماعتوں کے رہنما آتے ہیں, آپ اس طرح آئیں, تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکے. چونکہ ایک شخص جس کو چور دروازے سے سارے کام کرنے کی عادت ہو, پیسے بھی چوری کرنے کی عادت ہو, الیکشن بھی چوری کرنے کی عادت ہو, اس سے یہ ہضم نہیں ہو سکا, اور اس کی ایگو اتنی فکل ہو اور اتنی بڑی ہو, تو وہ شخص یہ برداشت نہیں کر سکا. تو اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے دیکھا کہ اب عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا یہ جو کرپشن کا بیانیہ یہ تو بالکل ہی اب دفن ہو گیا. ایک شخص اور ایک جماعت جس نے اپنا سارے کا سارا بیانیہ نفرت کی بنیاد پہ رکھا, جس شخص کی اور جس جماعت کی ساری بنیاد ہی نواز شریف سے اور مسلم لیگ نون سے نفرت کی بنیاد پر بنی ہوئی ہے, اس کا بیانیہ اب دفن ہو گیا. کیونکہ وہ تو کہتا تھا کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں اور باقی سارے چور ہیں, چوری موصوف کی نکل آئی. اور جو انہوں نے وکٹمائزیشن اپوزیشن جماعتوں کی بالخصوص پی ایم ایل این کی پچھلے سالوں میں کی, اس کی بھی حقیقت, ہمارے لیڈر جیل بھی کاٹ آئے, ہمارے لیڈروں نے کورٹوں کا سامنا بھی کیا, اور ان کی حقیقتیں جو ہیں
جس طریقے سے نیب کو استعمال کیا گیا وہ حقیقتیں آپ کے سامنے، سپریم کورٹ کے فیصلوں میں آپ کے سامنے، اور ایک ایک کر کے ہمارے لیڈر بری ہوئے ہیں ان کیسوں سے. مگر آج عمران خان صاحب کی اپنی چوری پکڑی گئی ہے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ انصاف ہوگا اور آگے بھی انشاءاللہ اس معاملے میں بہتری ہوگی اور انصاف ہوگا جی، عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اور اس جماعت کے حوالے سے بھی اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد. رحیلن صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کو دیکھا کہ وہاں پر انصاف ہوگا، انصاف کو فارمل ہوگا، تو آپ عدالتوں سے انصاف کے طور پر آتے ہیں یا آپ فارمل سے یہ میسج دے دیں کہ وہ انصاف نہیں؟ دیکھیے اس میں دو باتیں، ایک تو جو فورن ایڈڈ پارٹی کا بطور پی ٹی آئی اور عمران خان صادق اور امین ہونے پہ جو ان نے جھوٹ بولا، جو جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا، اس کے متعلق جو قانونی کارروائی، جو نیکسٹ سٹیپ ہیں، اس کے اوپر قانونی جائزہ لیا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے اس کے اوپر کابینہ جو ہے وہ ایک فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد ہی نیکسٹ سٹیپ لیا جائے گا.